آپ کی ویڈیوز دیکھ کر کچھ لوگ بزرگوں کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کے بارے میں آپ کا کیا میسج ہے؟ کس بزرگ کو برا بھلا کہا ہے جی؟ یہ جس کا سوال ہے نا، یہ محمد وسیم صاحب، یہ کون ہے؟ ہاں جی، آپ اس بزرگ کا نام لیں جسے برا کہا گیا ہے، اور اس کے بعد نام لینے کے بعد آپ نے قرآن اور حدیث سے اس کی بزرگی ثابت بھی کرنی ہے۔ ہاں جی بتائیں۔ یہ تو باتیں فالتو ہوگی، میں نے یہ سوال ہی نہیں پوچھا، میں نے یہ پوچھا یہ بزرگ کون ہے جس کو وہ برا کہتا ہے، وہ بزرگ کون ہے؟ علی اجویری صاحب کو بزرگ قرآن میں کہیں لکھا ہوا ہے؟ حدیث میں لکھا ہوا ہے؟ تو مجھے آپ بتا دیں، لوگ بزرگ کہتے ہیں۔ مولوی سامعین السلام علیکم، آپ نے ابھی یہ کلپ دیکھا ہے، اس شخص نے داتا علی حجویری اور پوری تاریخ تصوف کے اوپر پہلے بھی بلکہ سوال اٹھائے ہیں، اور آج دوبارہ اس نے ایک بہت بڑی یہ جسارت کی ہے، اور اس میں جو یہ کہہ رہا ہے کہ داتا علی حجویری کی ولایت کو ماننے کے لیے قرآن و سنت کی دلیل کا ہونا، اور قرآن و سنت کے اندر اس کا وجود ہونا ضروری ہے، نام آنا ضروری ہے داتا علی حجویری کا۔ تو اس پر تحقیقی جواب تو ہمارے اسٹوڈیو کے اندر جو آج مہمان ہیں ان سے میں لوں گا، بلکہ میں پہلے تعارف کرواتا چلوں۔ ہمارے اسٹوڈیو میں آج علامہ جہانگیر احمد وقاص صاحب جو بانی ہے تعلیم قرآن چینل کے، اور ان کے ساتھ ساتھ عظیم صحافی، عظیم جرنلسٹ ہمارے، اور بہت بڑے اسکالر، بہت بڑی گرپ رکھتے ہیں مطالعہ کے اوپر، مطالعہ اسلام کے اوپر، تاریخ اسلام کے اوپر، بلکہ میں تو کہوں گا کہ تقابل ادیان کے اوپر بھی ان کی کافی اچھی گرپ ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر محمد رفاقت گوندل صاحب بھی، ان کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے اسٹوڈیو میں۔ تو سامعین، جو محمد علی مرزا نے ریسنٹ ابھی جو پروگرام کیا ہے، اس میں اس نے کہا کہ داتا علی حجویری کی ولایت کو ماننے کے لیے کوئی قرآن و سنت سے ثبوت چاہیے۔ جب دین ہی مکمل ہو گیا، قرآن مکمل ہو گیا، آگے آج 1400 سال ہو رہے ہیں، تو کیا اس دوران جتنی بھی چیزیں واقع ہوں گی ہمیں ان کا ذکر قرآن میں تفصیلی طور پر ملے گا؟ کیا ان کے نام ملیں گے؟ اور بالخصوص میں الزامی جواب کے طور پر تو یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ کیا قرآن و سنت سے ہم کسی کی ولدیت کو ثابت کریں گے؟ بلکہ اسپیشلی اگر ہم کہیں مرزا صاحب سے الزامی طور پر جس طرح کے وہ الزامات لگا رہے ہیں کہ کیا مرزا صاحب آپ اپنے والد کا نام قرآن سے ڈھونڈ کے لا سکتے ہیں؟ آپ اپنے والدین کا نام قرآن سے ڈھونڈ کے لا سکتے ہیں؟ تو یہ ایک بے معنی اور فضول باتیں ہوتی ہیں اس طرح کی لوگوں کے اندر ایک انتشار اور گمراہی پھیلانے کے لیے۔ تو تحقیقی طور پر میں گزارش کروں گا جہانگیر احمد وقاص صاحب سے کہ رہنمائی فرمائیں کہ یہ جو ابھی فتنہ پھیلتا جا رہا ہے، اور انگلش کی بڑی مشہور مثال بھی ہے نیپ دا ایول ان دا بڈ، ہم اس سے تو چلو لیٹ ہو چکے ہیں، لیکن اس وقت بھی اگر نہ روکا گیا تو یہ بہت بڑی خرابی پیدا ہوگی، اور جمی ہمارے اکابرین اور صوفیاء جن کی وجہ سے بر صغیر کے اندر اسلام پھیلا، ان کو اس طریقے سے جو ہے وہ ہٹ کرنا، اس کے اوپر رہنمائی فرمائیں، اور یہ بتائیں کہ کیا ہر چیز کے لیے واضح قرآن و سنت کے اندر ذکر ہونا ضروری ہے، یا اور ذکر یقیناً ہوگا، اولیاء کا ذکر تو ہے قرآن میں، رہنمائی فرمائیں جہانگیر احمد وقاص۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ پروفیسر صاحب، آپ نے بہت ہی اہم ایشو کی طرف توجہ دلائی ہے۔ میں اس حوالے سے صرف ابتدائیے کے طور پر یہ بات کروں گا کہ مرزا صاحب جو ہیں ان کے پاس اتھارٹی کیا ہے کہ جس پہ دل ان کا چاہے یہ گھر میں بیٹھ کر پری پلاننگ، پوری ان کی پری پلاننگ ہوتی ہے، اور اس کے تحت 2-3 سوال کرنے والے پرماننٹ لوگ ان کے پاس موجود ہیں، اور جس پہ ان کا دل چاہتا ہے چڑھائی کر دیتے ہیں۔ تو انہیں اتھارٹی کس نے دی ہے کہ یہ صحابہ کرام کے بارے میں جو منہ میں آئے کہہ دیں؟ بلکہ میں نے ایک ان کا کلپ ایسا بھی دیکھا ہے نعوذ باللہ کہ انہوں نے حضور علیہ السلام کے بارے میں بھی بڑی بے حیائی کا جو ہے وہ مظاہرہ کی ہے، الفاظ کا چناؤ۔ استغفر اللہ۔ صحابہ کرام کے بارے میں عجیب و غریب ان کے الفاظ ہیں، اولیاء کرام کے بارے میں، تابعین کے بارے میں۔ اب جب انہوں نے ایک متفق علیہ ہستی جو ہے حضور داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ، ان کا نام لے کر اس طرح کی بکواسات جو ہے وہ کی ہے، تو میں کہتا ہوں کہ یہ ان کی بہت بڑی جسارت ہے، اور انہوں نے خود اپنے آپ کو تباہی کی طرف جو ہے وہ موڑ لی ہے، کیونکہ بخاری شریف کے اندر باقاعدہ ایک حدیث قدسی موجود ہے۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ من عاد علی، اللہ رب العزت فرماتا ہے من عاد علی ولیا فقد آذنتہ بالحرب،
کہ جو میرے ولی کے ساتھ دشمنی کرتا ہے نا، میں اس کو اعلان جنگ کی دعوت دے رہا ہوں۔ اللہ، اب ولایت حضور داتا گنج بخش علی حجویری اور معین الدین چشتی علیہ رحمہ، ان کے بارے میں تو کم از کم اہل سنت والجماعت جو کہ کثیر تعداد میں موجود ہیں، ان کے جو ہے وہ بہت فالورز ہیں اور ان کی بڑی جو ہے وہ محبت اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ تو اس طرح کی جو بات اس نے کی ہے، یہ اس نے اپنے آپ کو تباہی کی طرف جو ہے وہ لانے کے لیے خود پیش کر دی ہے، اور اس کی اگر آپ مثال دیکھیں تو خود اس کے جملوں میں بھی آپ کو نظر آئے گی۔ آپ اگر یہ ویڈیو تھوڑی سی آگے لے کر جائیں تو اسی ویڈیو کے اندر وہ کہتا ہے کہ ہمارے ماں باپ انہوں نے تو ڈگوں کی طرح زندگی بسر کی ہے۔ ٹگے دے ٹگے ہی مار گئے ساڈے ماں پیو بھی، انہوں دے ماں پیو بھی، انہوں دے ماں پیو بھی، اپنے والدین آپ اس کو سن لیں بے شک، اور میں کہتا ہوں کہ آپ اس کو ایک دفعہ سنوائیں، یعنی کہ ہمارے ماں باپ نے تو ڈھگوں کی طرح زندگی بسر کی ہے، اب میں تمہاری آنکھیں جانور، یعنی جن کو نہیں سمجھ آئی ان کے لیے سادہ یہ کہ جانوروں کی طرح زندگی بسر کی ہے۔ تو یہ یہیں پر جو ہے وہ آپ ذرا سوچ لیجئے کہ جب اس نے حضور داتا گنج بخش علی کا نام لے کر اس طرح کی بات کی ہے تو ساتھ ہی اس کی اپنی زبان سے اپنے ماں باپ کے لیے کیا لفظ نکلا ہے، ٹھیک ہے، ساتھ اسی ویڈیو کے اندر ڈگا کہا ہے، اور پھر تھوڑی سی بعد میں عقل آئی، کہتا نہیں میں نے محاورتاً یہ بات کہی تھی۔ یہ میں نے ایک محاورتاً بات کر رہا ہوں، ہمارے باوجداد تو اس طرح ہی مر گئے بھائی بات تو نکل گئی، اصل میں جو تھی محاورتاً ہو یا جو بھی ہو، تو انہیں اپنے ماں باپ کو خود ڈگا کہہ دیا، جانور کہتے ہیں۔ تو یہ چیز اولیاء کے حوالے سے جو میں نے حدیث قدسی پڑھی ہے اس سے یہ چیز ثابت ہو رہی ہے کہ اس کا فوری طور پہ جو ہے وہ اثر جو ہے وہ نمایاں ہو جاتا ہے، اسی کلپ کے اندر یہ اثر جو ہے وہ نمایاں ہو گیا۔ میں علامہ صاحب آپ کو اپنی مثال دوں، ایسے لوگ ویسے بولتے رہیں ان عظیم ہستیوں کے بارے میں، ان کا یہ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ میں آپ کو اپنی مثال دوں، یقین جانیے میں گجرات جب آتا ہوں نا گاڑی کے اوپر، صبح جب میں گاڑی پہ نکلتا ہوں تو راستے میں کتے 2-3 جو ہے نا وہ گاڑی کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں، اگلے ٹائر کے ساتھ، پہیے کے ساتھ۔ میں سوچتا ہوں یار کہ یہ میرا کیا بگاڑ لیں گے، میں گاڑی کے اوپر ہوں، سیف ہوں بالکل جناب، آگے کی طرف جا رہے ہیں۔ پھر میں کہتا یار جانور خیر ہی، اس بیچارے کے اندر عقل کوئی نہیں ہے، یہ اپنی عادت سے مجبور ہے، تو میں بالکل جو ہے نا وہ آرام سے تھوڑی گاڑی چلاتا، پھر تھوڑی سپیڈ سے، وہ پیچھے رہ جاتے۔ تو ایسے لوگ اولیاء کرام کے بارے میں جتنا مرضی یہ بولتے رہے نا، ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، یہ پکی بات ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کا قرآن بھرا پڑا ہے، اللہ رب العزت خود ان کا ولی ہے اور یہ لوگ ان کے ولی ہیں۔ جہاں تک قرآن مجید اور حدیث شریف کی بات ہے نا کہ ان ہستیوں کا نام قرآن اور حدیث کے اندر آنا چاہیے، تو الزامی جواب تو آپ نے بڑا اچھا دے دیا کہ پھر تو ہر چیز کو انڈیویجولی بائی نیم آپ قرآن اور حدیث سے ثابت کریں، اور میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی حماقت کوئی نہیں ہے۔ جس بندے کو یہ بھی نہیں پتا کہ قرآن جو ہے وہ 14 صدیاں پہلے کمپلیٹ ہو گیا، اس کا نزول بند ہو گیا، ٹھیک ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی کے ساتھ، اور حضور کے ظاہری وصال کے ساتھ حدیث جو ہے وہ بھی ختم ہو گئی۔ اب قرآن حدیث سے کسی انڈیویجولی کا بعد میں آپ کس طرح جو ہے وہ قرآن حدیث سے ثابت کر سکتے ہیں؟ یہ بات تو آپ نے بڑی خوب فرما دی، لیکن میں کہتا ہوں قرآن اور حدیث کو آپ پڑھیں تو اولیاء کی نشانیاں وہاں پر موجود ہیں۔ قرآن نے ایک نشانی بتائی ہے کہ یہ اولیاء کی نشانی ہے، اور وہ کیا ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ وہ لوگ مومن ہوں گے اور اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے۔ تو یہ 2 صفتیں قرآن مجید نے بیان کی ہیں، حضور داتا گنج بخش علی حجویری کے اندر یہ دونوں صفتیں دیکھ لیں کہ ہیں یا کہ نہیں ہیں، ایمان کس درجے کا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تقویٰ کس درجے کا ہے۔ مزید تو اس پہ جو ہے وہ ہمارے دوست جو ہے وہ گفتگو کریں گے، ایمان اور تقویٰ کی ان کی زندگی کیسی تھی، لیکن میں یہ بات کنکلوڈ کرتے ہوئے بتانا چاہتا ہوں کہ اولیاء کرام کے حوالے سے جس نے بھی اس طرح کی حرزہ سرائی کی ہے، تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، اس کا نام و نشان صفحہ ہستی سے حرف غلط کی طرح مٹا کے رکھ دیا گیا۔ ماشاءاللہ جہانگیر احمد وقاص صاحب بڑے اچھے مدلل انداز کے اندر جو ہے وہ اس کے اوپر روشنی ڈال رہے تھے۔ ابھی میں گزارش کروں گا پروفیسر رفاقت گوندل صاحب سے، جرنلسٹ ہیں بڑے اچھے اور بڑے اچھے صحافی بھی ہیں، ان کی تصوف کے اوپر بڑی اچھی گرفت ہے، اور جہاں تک مجھے پتا ہے کہ ان کا ابتدائی زندگی کا کچھ دورانیہ ایسا بھی گزرا ہے کہ انہوں نے جیسے کچھ سیاح ہوتے ہیں لوگ اور نکلتی ہیں سیاحت کے لیے، انہوں نے صوفیاء اولیاء کے مزارات کو باقاعدہ مقصد ایک مقصد کے تحت جو ہے وہ وزٹ بھی کیا، ان کے مزارات پہ گئے، ان کی بکس، ان کی تعلیمات کو پڑھا۔ تو پروفیسر صاحب میں گزارش یہ کروں گا کہ جس طرح
کیونکہ مرزا صاحب نے جو بات کی اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ آج ولی ریٹائر ہو گئے کرامتہ نہیں مہاندے پہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مرزا صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ کرامت نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. تو پھر اگر اس کا انکار ہے تو آصف برقیہ کا بھی انکار ہونا چاہیے جو قرآن میں موجود ہے کہ وہ ملکہ بلقیس کا جو تخت تھا وہ کتنے 100 میل دور سے اٹھا کے لائے. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی کرامت کہ آپ نے حضرت ساریہ کو کہا جو دور سے جو جہاد پہ گئے ہوئے تھے کہ ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھ پیچھے سے حملہ کرنے کے لیے لشکر آ رہا ہے. تو اس حوالے سے رہنمائی میں چاہتا ہوں آپ ایک تو کرامت کے حوالے سے فرما دیں، اور دوسرا چونکہ آپ کا بڑا خاص یہ ایک موضوع ہے آپ کی تحقیق کا بھی تصوف کہ حضرت داتا علی حجویری اور ان کے بعد کے جو اولیاء اور علماء وہ حضرت داتا علی حجویری کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں رضا مصطفی پروفیسر صاحب، پروفیسر جہانگیر صاحب کا کہ انہوں نے بندہ ناچیز کو یہاں پر مدعو کیا. جس شخصیت کا جیلم کے بیٹھا اندر اس کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس کے حوالے سے ظاہر میں اپنا وقت ویسٹ تو نہیں کروں گا، لیکن ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا. میں نے مرزا محمد علی جیلمی صاحب کی تقریباً 50 سے 60 ویڈیوز دیکھی ہیں. میں ویسے بات نہیں کرتا جی 50 سے 60 ویڈیو میں نے وہ بھی دیکھی ہیں جو 3 گھنٹوں پر مشتمل 3 گھنٹے کے لیکچر سنے آپ نے. یعنی میں وہ بات نہیں کر رہا، کسی سے متاثر ہو کر میں بات نہیں کر رہا، جی جی میں ان کی ویڈیو دیکھ کر بات کر رہا ہوں. جی ان کی 2 باتیں بڑی عجیب و غریب سی ہیں اور جو ان کے فالوورز ہیں میں چاہوں گا وہ اس پر نظر ثانی کریں. جی جی نمبر 1، جب انہوں نے یہ کہا کہ جو یہودی جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا کرتے تھے آج کا چھوکرا، یہ الفاظ ہیں، یہ الفاظ جا کر اس کے فالوورز دیکھ رہے جا کر. جب یہی بات ایک اہل حدیث کے بڑے مشہور و معروف ایک عالم ہے عمر صدیق صاحب، حافظ عمر صدیق گجرانوالہ جی انہوں نے مرزا کے مطلب یہ کہا کہ آج کا چھوکرا یہ بات کرتا تو مرزا نے یہ کہا تھا یہ بازاری الفاظ ہے. اللہ اکبر، یہ بازاری الفاظ ہے، یعنی مرزا کے اپنے بارے میں الفاظ بازاری ہو گئے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آج تک اس کی کوئی رجوع کا کوئی ویڈیو نہیں آیا، آنا بھی نہیں ہے. یہ بات بالکل اتھینٹک کر رہا ہوں. جا کر ویڈیو دے سکتے ہیں، اگر جا کر آپ ویڈیو یوٹیوب پر جا کر دیکھے جا کر چیز آپ کو مل جائے گی. جی جی کوئی جھوٹ نہیں ہے اس کے اندر، بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک. کسی ہسٹری کی کتاب کے اندر نہیں آتا، کسی صحیح روایت میں شامل غالباً نہیں آتا کہ یہودیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لقب سے باز اللہ جو وہ دے رہا ہے یہ مرزا دے رہا ہے. یعنی یہودیوں نے بھی یہ لفظ بولے نہیں بولے. اور اللہ کا قرآن فاقر صاحب میں یہاں پہ تھوڑی سی انٹرپشن کروں گا. اللہ کے قرآن کے اندر اللہ نے کہا لا تقولوا رائنا، میرے نبی کو اس نام سے بھی نہ بلانا کہ جس کے اندر شائبہ آ جائے. صاحبہ اور یہ بدبخت وہ لفظ جو کسی نے بولے بھی نہیں اپنے سے مان گھڑت الفاظ منسوخ. ایک تو یہ بات میں نے اس کی دیکھی اور میرے خیال اس کے فالوورز کو اس کو دوبارہ دیکھنا چاہیے. نمبر 2، اس کا سیاق ایک اور بات سنیں کہ اللہ رب العزت کے حوالے سے وہ کہتا ہے جی جب یہ لوگ جنت میں جائیں گے اور جنت میں جب جائیں گے تو جو چاہیں گے ان کو وہاں پر مل جائے گا، یہ ظاہر حدیث میں آتا ہے، صحیح ہے. اس کے اگلے الفاظ دیکھیں وہ کیا کہتا ہے. اگلے الفاظ میں مرزا جیلمی صاحب یہ کہتے ہیں اللہ آپ کو ایک منی گاڈ بنانا چاہتا ہے. منی گاڈ یہ الفاظ ہے اس کے، منی گاڈ یعنی چھوٹا خدا بنانا چاہتا ہے. مجھے یہ بتائیے چھوٹا خدا بڑا خدا کیا ہوتا ہے؟ اور کہاں سے ثابت ہے؟ چھوٹا خدا بڑا خدا 2 خدا ہو گئے نا. یعنی الفاظ کا چناؤ ہر اعتبار سے اس کا غریب ہے، اس کا بھی رجوع نہیں آیا. یعنی یہ 2 چیزیں ہیں اللہ اس کے رسول کے حوالے سے. یعنی یہ 2 چیزیں میں جب اس کی دیکھی، یہ میں بعد میں اس کی مکمل ویڈیوز دیکھی ہیں اور اس کے علماء کرام نے اسے جواب بھی چاہے گئے لیکن اس بدبخت نے جواب نہیں دی اس کی. تو ایک تو بات یہ ہے کہ اس کا مطالعہ جو ہے وہ میں کہتا ہوں مرزا صاحب ایک بک ریڈر ہے، عالم فاضل نہیں ہیں. جو میرا مطلب میری ریسرچ کہہ رہی ہے وہ بک ریڈر ہیں. آپ دنیا کے مستشرقین کو اٹھا کر دیکھ لیں، ان کا مطالعہ اس سے بھی زیادہ ہے. ڈاکٹر آربری، ڈاکٹر نکلسن اور جو T.W. آرنر جس کی کتاب دا پریچنگ آف اسلام ہے، ان تمام تر مشترکین کا مطالعہ علامہ صاحب ان سے بھی زیادہ ہے. صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح. میرا خیال ہے انہوں نے بھی ایسے الفاظ نہیں بولے.
الفاظ کا چناؤ ان کا بھی نہیں ان کا جو بیسک اعتراض کچھ اور ہوتے ہیں جی۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ان کے الفاظ بھی یہ بھی نہیں، وہ بک ریڈر ہے، اسکالر نہیں ہے، ایک دفعہ یہ۔ دوسری بات، قرآن پاک سورہ حشر اٹھا کر دیکھیں، اللہ رب العزت جو ہے وہ اہل ایمان کی نشانیاں فضائل بیان کرتے ہوئے کیا فرماتا ہے؟ سورہ حشر کے یہ ایک آیت ہے، دعا ہے کہ جب دنیا سے لوگ چلے جاتے ان سے پہلے جو لوگ ہیں چلے جاتے، جو باقی لوگ رہ جاتے ہیں وہ ان کو کیا کہنا چاہیے؟ ربنا اغفر لنا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا۔ لگایا کہ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ یا جو اہل ایمان ہوں گے نا، جو ان سے پہلے لوگ جا چکے ہیں، ان کے حوالے سے کہا جائے گا اللہ ان کے گناہ بخش۔ سبحان اللہ۔ اگلے الفاظ سننے والے ہیں، لِلَّذِينَ آمَنُوا، کہ کیا فرمایا اللہ رب العزت نے؟ فرمایا کہ پروردگار عالم ان کے گناہ بھی بخشنا، ہمارے گناہ بھی بخشنا، لیکن ہمارے دلوں میں ان کے خلاف کسی قسم کا میل نہ رہے، ایمان والوں کے لیے۔ جو بندہ اہل ایمان کے حوالے سے تبلیغ یہ کرے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی کچھ بھی نہیں تھے، یعنی پھر اس کے الفاظ ہے کہ امام بخاری نے حدیث کو چھپایا ہے، یعنی اہل ایمان جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کے حوالے سے الفاظ ہمارے اچھے ہونے چاہیے۔ قرآن یہ کہتا ہے، انہی بکس کو اپنے اس نے ٹیبل پہ بھی رکھا ہوتا ہے جن کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں کہ امام بخاری کے حوالے سے کہہ رہے ہیں، اس نے چھپائی ہے، وہی کتابیں اپنی ٹیبل پہ رکھی ہیں۔ میں کوئی بات سنی سنائی نہیں کر رہا، اس کا سیاق، اس کا سباق دیکھ لیجیے گا، یہ الفاظ ہیں اس کے، یعنی جو الفاظ، فار ایگزامپل وہ کہتا ہے جی حضرت عمر فاروق نے غلطیاں کی ہیں، فلاں نے غلطیاں کی ہیں، میں بتا سکتا ہوں علی بن ابی طالب نے بھی غلطی کی ہے۔ پھر اس کے ایک اور الفاظ میں ویڈیو اٹھا کر دیکھیے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتحادی غلطی ہوئی ہے، وہ نبی کیا ہے جسے اتحادی غلطی ہو جائے؟ میں تھوڑا یہ الفاظ ہے، یہ آپ کے الفاظ سن کے میرا خون کھول اٹھا ہے۔ آپ دوبارہ ویڈیو میں کہتا ہوں اس بدبخت سے غلطی نہیں ہوتی، صرف نبی کو بھی جس نے نہیں چھوڑا، یعنی نبی سے غلطی ہو جائے، اتحادی غلطی ہو جائے، یعنی جہاں سے اتحاد ہم سیکھ رہے ہیں نبی سے۔ پھکی کا بڑا لفظ استعمال کرتے ہیں، پھکی دوں گا، اصل میں یہ جھوٹ کی پکی چورن خود کھاتے ہیں، ان کا اس بندے کو پھکی کی ضرورت نہیں، اس کو تو پورے آپریشن کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں نا سامنے بندہ جو بیٹھا ہوا، میں نے اسی ویڈیو کے اندر دیکھا، جب سوال پڑھ رہے ہیں تو کہتے ہیں یہ کس کا سوال ہے، یہ کس نے سوال، حالانکہ خود اس نے بتایا ہوا کہ سوال تو نے کرنا ہے، اور ساتھ وہ چورن پھکی جناب کھا کے جھوٹ بول رہا ہے۔ اچھا پروفیسر قبلہ، آپ سے میں گزارش دوبارہ کروں گا کہ مختلف لوگوں کے جو رائے ہیں، دین اسلام، قائدین اسلام، علماء اسلام، وہ کسی بھی مسئلہ مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہوں، وہ ایک دو کام ہیں۔ آپ دیکھیں اس میں اہل حدیث کے ایک بہت بڑے ایک عالم ہیں مولانا ابراہیم سیالکوٹی سے، اچھا اور ایک کتاب ہے سیرت ثنائیہ، ٹھیک، اور ایک کتاب ہے سراج منیرہ، یہ اہل حدیث کی کتاب ہے۔ یعنی ایک تو رہ گئے کہ ہمارے مقلدین، اچھا ان کتابوں کے اندر جو لقب دیا گیا ہے نا، وہ داتا گنج بخشی کہا گیا ہے، گنج بخش کہا گیا ہے۔ گنج بخش کا مطلب ہوتا ہے خزانے بانٹنے، علم کے خزانے بانٹنے والا، ہدایت کے خزانے بانٹنے والا، یہی ہے نا۔ وہ غریبوں کی حمایت کیا کرتے تھے، غریبوں کی امداد کیا کرتے تھے، روٹیاں بانٹتے تھے، جو بانٹنے والا اسے ہندی زبان میں داتا کہتے ہیں، داتا، یہ خدا کسی نے نہیں بنایا۔ بالکل بالکل، یعنی کہ اہل حدیث میں چند نام آپ کے سامنے لیے ہیں، وہ بھی ان کو کہتے ہیں کفر و شرک کی، جہاں پر جو آندیاں تھے ان کو ختم کرنے والے۔ اور داتا علی حجویری، داتا حقیقی معنوں میں تھوڑی ہے، داتا علی حجویری اللہ کے ایک نیک بندے بزرگ تھے۔ داتا کہتے ہیں دینے والے کو، اللہ کی عطا سے، اللہ کے دیے ہوئے میں سے وہ دنیا کو اتار بھی دیتے، اور آج بھی دے رہے ہیں، روحانیت ہو، یہ تو آج بھی رہے ہیں۔ مجھے ایک بات بتائیے گا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، جی جی، یہ غنی کس کا نام ہے؟ غنی تو اللہ کا، اللہ کے داتا، اللہ کا نام بھی نہیں، دیکھا نا، اللہ کا نام تو نہیں ہے نا داتا، غنی نام اللہ رب العزت کا ہے،
ہم وہاں پر ہمیں اعتراض نہیں ہوتا. یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ مشکات شریف اٹھا کر دیکھ لیں, اللہ کا ایک نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کے سید, اللہ کا نام سید, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سید ہے, مشکات شریف میں موجود ہے. یہاں ہمارے کروڑوں لوگ سید جسے ہم کہتے ہیں. رؤوف الرحیم دیکھ لیں, رؤوف الرحیم دیکھ لیں گے, اللہ کا نام ہے, نبی علیہ السلام کا رؤوف نام رکھے ہوئے لوگوں نے. ایسی بات نہیں ہے. داتا علی حجویری رحمۃ اللہ نے تقریباً 10 کتابیں لکھی, اس میں سب سے مشہور کتاب کشف المحجوب. اگر آپ اس کا پہلی بات تو یہ جو لوگ اعتراض کشف المحجوب پر کرتے ہیں, آپ یقین جانا کتاب مکمل نہیں پڑھی بھی نہیں ہے. کسی سے پوچھ لیں یار یہ اعتراض تمہارا کہ تم نے کتاب پڑھی, یہ ڈائریکٹ نہیں پڑھی. یہ ایک اعتراض یہ کیا گیا, ایک جی گستاخانہ عبارت ہے داتا صاحب نے لکھی, حالانکہ وہ ہے ہی نہیں گستاخانہ, جی اس کو مسکوڈ کیا گیا ہے. مسکوڈ کیا. بلکہ اس سے بڑھ کر بخاری کی ایک روایت ہے, ذکر ہے بخاری کے اندر جس میں لکھا گیا جی معاذ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ بخاری کی روایت ہے, وہ خودکشی کرنا چاہتے تھے. پیغمبر خودکشی کیسے کرے گا؟ چلے آپ کہیں جی وہ ضعیف روایت ہے, جو بھی آپ کے من میں آتا کہہ دے. چور کون ہے پھر؟ کس نے روایت چھپنا بند ہو جانا چاہیے اس کو, کیوں نہیں اس کو حدیث کو نکال دیا جاتا؟ پھر وہ ایک اور روایت جس کا ترجمہ مرزا صاحب بھی غلط کرتے ہیں, اور میں یہ جو مرزا صاحب کو سننے والوں کو ضرور کہوں گا کہ خدا کے لیے اگر آپ مرزا کو سنتے ہیں تو پھر نیوٹرل ہو کر کبھی مفتی راشد رضوی صاحب کو سنیں. اس نے بڑے تحقیقی جواب دیے, سننے کے لائق. پھر ایک اور اہل حدیث غیر مقلد آدمی ہے سیف اللہ محمدی صاحب, ان کو بھی لازم. پھر اس کے سارے فراڈ سامنے آ جاتے ہیں, ہر ایک چیز کے اعتراض کا جواب ان دونوں نے دے دیا. میرے خیال اس کے سننے کے بعد مزید بندہ اس کو سنے گا بھی نہیں. جو بندہ مرزا جیلوی کو مکمل سنے گا, جو بندہ قرآن و حدیث پڑھے گا, وہ مرزا کو سننا چھوڑ دے گا مزید. بہت شکریہ پروفیسر رفاقت گوندل صاحب, آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے, رہنمائی فرمائی. مجھے یقین ہے کہ جب یہ ویڈیو مکمل اگر آپ لوگ دیکھیں گے تو یقیناً بہت سے اشکالات کا آپ کو جو ہے وہ جواب بھی ملے گا, اور یہ بھی پتہ چلے گا کہ ہم جس کے پیچھے چل رہے ہیں یہ ہمیں منزل پہ نہیں لے کے جا رہا بلکہ ہمیں منزل سے دور کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری توفیق عطا